مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے چینل مولانا شہزاد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف بنوری رحمہ اللہ کے پاس کئی خطوط آئے، کئی لوگوں کے پیغامات آئے، کئی لوگوں نے سوالات کیے کہ حضرت ہم بڑی آزمائشوں کے اندر، بڑے ہی فتنوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آیا ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے اور اسی طریقے سے ان مصائب سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اور آزمائش جو ہو، امتحان جو ہو، پریشانی جو ہو، تو اس کو کس قدر ہم اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہیں؟ کوئی اس طرح کا ذریعہ بتائیں، کوئی عمل بتلائیں، کوئی اس طرح مشورہ دیں، کوئی کام بتلائیں کہ جس کام کی وجہ سے، مشورے کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے ہم اپنے زمانے کے، اپنے دور کے تمام تر جتنے فتنے ہیں، جتنی آزمائش ہیں، ان سے بچا جا سکے۔ تو حضرت یوسف بنوری رحمہ اللہ نے 5 تجاویز اس خط کے جواب کے اندر، جتنے خط آئے ہوئے تھے ان تمام خطوط کے جواب کے اندر 5 تجویزیں دی اور 5 مشورے دیے، 5 چیزیں اس میں ذکر کی کہ جب بھی فتنوں کا دور دورہ ہو، آزمائشیں آپ پر آ پڑیں، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمائے کہ ان 5 چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بتلائی کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شورا کا نظام قائم کیا جائے، شورا کا نظام قائم کیا جائے، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، چاہے وہ سماجی مسئلہ ہو، چاہے وہ قوم و برادری کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی بات ہو، اور کوئی بھی یعنی کہ پلیٹ فارم ہو، کوئی بھی، اس کے لیے آپ کو شورا کا نظام قائم کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر کام مشورے سے کرنا شروع کرو۔ جب جو بھی کام آپ کریں گے مشورے سے اگر کام ہوگا تو اس میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ تعالی کی رضا، اللہ رب العالمین کی رضا مندی شامل ہو جائے گی۔ پھر اس کام کرنے کی وجہ سے آپ کبھی بھی پریشان اور پشیمان نہیں ہوں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اللہ کے رسول کو مخاطب فرمایا اللہ کریم نے اپنے حبیب کو، اور فرمایا کہ اپنے ان صحابہ سے، اپنی ان یاروں سے، اپنے ان جماعت سے مشورہ کیا کرو کسی بھی حوالے سے۔ جب مشاورت کے ساتھ کوئی بھی کام طے ہو، پھر اس پر عمل کیا جائے تو حقیقت میں اس کے اندر برکات ہوتی ہیں، بہت سارے فتنوں کا تعاقب ہوتا ہے، بہت ساری آزمائشوں سے اللہ کریم بچا لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تو اللہ کریم خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کی صورت میں ان کو بار بار سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کو یہ حکم دے کر، کیونکہ وہ پوری امت مسلمہ کے ایک مقتدی اللہ کریم نے بنانا تھا، رہنما بنانا تھا، قائد بنانا تھا، اس لیے ان کو یہ حکم دے کر دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ بھئی مشورہ کرنا، مشاورت کرنا ایک سنت عمل ہے، اس کے ساتھ جو کرو گے تو حقیقت میں برکتیں، خیر آپ حضرات کے کاموں کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ جب ایک پیغمبر کو یہ حکم ہے تو اندازہ لگائیں کہ امتی کو کس قدر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مشاورت کے لیے کون سے افراد، کون سا شخص ہونا چاہیے کہ جس سے مشورہ کرے؟ فرمائے کہ علماء نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں، 5 صفات، 5 اشیاء جن افراد کے اندر ہو، ان سے آدمی کو مشاورت کرنی چاہیے۔
हरेरे गेरे चलते फिरते आदमी से नहीं करनी चाहिए। फरमाया कि वो कैसे, नंबर 1 नेक हो, नंबर 2 जिस बारे में आप मुशावरत करना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, उसके अंदर तजुर्बा रखता हो। नंबर 3 फरमाया कि वो शख्स कौन हो, नेक हो, तजुर्बेकार हो, मुसलमान हो, खैर ख्वाह हो, और इसी तरीके से फरमाया मुत्तकी हो। ये 4 चीजें जब उसके अंदर, 5 चीजें जब उसके अंदर होंगी तो उससे आप मुशावरत करेंगे। यहां तक उलमा ने लिखा अगर 4 चीजें हैं लेकिन खैर ख्वाही वाला मामला नहीं है, खैर ख्वाह नहीं है, तो फरमाया उससे भी मत करो, उसकी अपनी गरज इसमें शामिल हो जाएगी तुम्हारे मशवरे के अंदर, तो वो आपके मुशावरत करना गलत ठहरेगा और अपनी गरज को, अपनी मकसद को सामने रख के वो आपको मशवरा देगा। इसलिए एक जगह अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इन्नल मुस्तशार मुअतमिनुन, कि मशवरा करना एक अमानतदारी का मामला है। जब भी कोई आपसे मुशावरत करे तो हकीकत में पहले एकदम से जबान से मत निकाल लिया करे, पहले सोचा करे यार मेरा भाई मुझसे मशवरा कर रहा है, आखिर कोई ना कोई मसला है। आदमी थोड़ा सा ठहरे, उसमें थोड़ा मुराकबे की सूरत इख्तियार कर ले, फिर उसके बाद उसको मशवरा दे, वरना तो बोले यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी बात पर उसने अमल कर लिया वो गलत ठहरी, तो अंदाजा लगाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है ना, इन्नल मुस्तशार मुअतमिनुन, मशवरा क्या था, एक अमानत थी, लेकिन आपने फौरन ऐसे ही फेंक दिया उसे। तो मुशावरत के साथ जो बंदा काम करेगा, उस फितने के अंदर जिसके अंदर रहते हुए मशवरा कर रहा है, इसी तरीके से जिस जमाने के अंदर बड़े बड़ी आजमाइशें उसके सामने हैं, तो उस जमाने के अंदर मुशावरत के साथ काम करेगा, अल्लाह करीम इस मुशावरत की वजह से, इस मशवरे की वजह से उन फितनों का ताक़ुब फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश से उसकी हिफाजत फरमा देंगे। दूसरी बात जो हज़रत बिनौरी रहीमहुल्लाह ने बताई कि फितनों के जमाने के अंदर दूसरा जो अमल और दूसरी चीज और दूसरा जो मशवरा है वो क्या है, फरमाया कि मिजाज के अंदर, अपने मिजाज में एतदाल पसंदी हो, अपने मिजाज के अंदर एतदाल पसंदी लेकर आओ, इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, खुद गर्जी नहीं होनी चाहिए, हमदर्दी लेकर आओ। मिसाल के तौर पर उन्होंने समझाया कि 10 अफराद हैं आपके सामने, 5 बंदों की राय कुछ और है, 5 बंदों की कुछ राय और है। आप एक टोली के साथ हैं, 5 अफराद ने जो मशवरा दिया वो कुछ और है, 5 ने कुछ और मशवरा दिया। आप उनके सामने कहें कि भाई ऐसे ऐसे मुझे ये समझ में आ रहा है, इन 5 अफराद की राय समझ में आ रही है। अब ये है कि आप लोगों की राय गलत नहीं है, सही है, हो सकता है जो मुझे समझ में आ रही है गलत हो, लेकिन ये कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह करीम ये डाल ले कि इन हजरात की जो राय है ये मुझे अच्छी लग रही है। ये ना कहे कि जो मुझे अच्छी लगे बस उसी को करूंगा। अब फिर देखे कि उन अफराद के सामने वो बात करे जिन बंदों की राय को नहीं लिया जा रहा था कि भाई आप हजरात की जो राय मुझे इनसे बेहतर लग रही है, तो वो हजरात अगर इस बात पे राजी हो जाए तो बस मुशावरत में वही शामिल करते। इसको कहते हैं मिजाज में एतदाल पसंदी। वरना आदमी इंतहा पसंदी क्या होता है, किसी से मुशावरत ही ना करे, फौरन ठोक दे, जो भी आए फौरन जो उसमें मशवरा कर दिया फौरन डाल दिया। और जो आदमी अपने मिजाज के अंदर एतदाल पसंदी रखता है ना, मियाना रवि रखता है, याद रखना हर चीज में मियाना रवि बहुत हुसन रखती है, अपने अंदर खूबसूरती रखती है, जीनत रखती है। जो भी आदमी एतदाल पसंदी के साथ चलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा महबूब नजर आता है वो। मैं मिसाल देता हूं, आदमी नमाज की पाबंदी करता है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, एक अरसे से करते हुए आ रहा है, सिर्फ फराइज पढ़ता है, सुन्नतें पढ़ता है, इसके अलावा नवाफिल, तहज्जुद, इसी तरीके से इशराक, चाश कुछ भी नहीं पढ़ता, जितनी भी नवाफिल है ज्यादा, बस फराइज को एहतमाम से पढ़ता है, एक अरसे से पढ़ता हुआ, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। एक शख्स ये है, एक शख्स वो है जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा है, सुन्नतें भी पढ़ रहा है, नवाफिल भी पढ़ रहा है, इसी तरीके से हम जितने भी नवाफिल हैं उन तमाम को अदा कर रहे हैं, लेकिन ये अमल कर रहा है बंदा 1 महीने तक। मियाना रवि किसके अंदर है? हालांकि देखा जाए तो ज्यादती किसके अमल में पाई जा रही है? उस शख्स के उसमें पाई जो नवाफिल का भी एहतमाम कर रहा है, वाजिबात का भी एहतमाम कर रहा है, फराइज का भी एहतमाम कर रहा है, सुनन का भी एहतमाम कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कसरत पाई जा रही है। लेकिन अल्लाह करीम के यहाँ ये महबूब नहीं है।
اللہ رب العالمین کے ہاں وہ محبوب ہے تھوڑا سا عمل ہو لیکن میانہ روی کے ساتھ ہو، دائمی ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو. جسے اللہ کے رسول نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے، پسندیدہ عمل وہ ہے جو فرمائے کہ کون سا ہو؟ روزانہ والا ہو، ہمیشگی والا ہو، دائمی والا ہو. وان قل، اگرچہ تھوڑا سا. اعتدال پسندی اس کو کہتے ہیں. انتہا پسندی ہے کہ انتہا سے بڑھ کر عبادتیں کرنے لگ جائے، انتہا کے بڑھ سے لوگوں کے ساتھ خلوص کرنے لگ جائے، انتہا سے بڑھ کر فرمایا کہ اتنا خیر خواہی میں گھس جائے، اتنا خیر خواہی میں گھس جائے. مثال دے رہا ہوں، اب جیسے سیلاب متاثرین کے افراد جو ہے وہ بیچارے ان میں پھنسے ہوئے، اب ان کی مدد کر رہا ہے یہاں تک کہ نمازوں کو ہی پتہ نہیں. ٹھیک ہے بھائی، خیر خواہی آپ کے اندر ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، لیکن فرائض جو تیرے ذمے متوجہ ہو رہے بار بار، ان کو کیوں چھوڑ رہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ مزاج کے اندر انتہا پسندی کا آ جانا، جو اپنے اعتدال سے نکل جائے. اس لیے فرمایا حضرت بنوری رحم اللہ نے دوسری رائے اور دوسری ان کو چیز جو لکھ کر دی وہ کیا فرمایا کہ اپنے مزاج کے اندر اعتدال پسندی لے کر آؤ تو انشاءاللہ العزیز جس آزمائش میں مبتلا ہو، جس فتنے کا تم سامنا کرو، اس کا تعاقب خود بخود ہو جائے گا، اس کی روک تھام خود بخود ہو جائے گی. تیسرا فرمایا کہ جو بھی آپ کے سامنے کوئی بھی آپ کے زمانے کے اندر پروپیگنڈا کرے کسی بھی حوالے سے، یا اسی طریقے سے آپ کے خلاف کسی کو اکسائے، تو اس کی تحقیق لازمی کرو. بغیر تحقیق کے، بغیر اس کی فرمائے کہ وضاحت سے کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کے اوپر اور اسی طریقے سے کسی کے خلاف مت ہو جاؤ. آپ کو پتا ہے کہ دو چار افراد ایک ساتھ رہتے ہوں تو پانچواں فرد جو ہوگا نا اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی، وہ لازمی سی درمیان کے اندر دشمنی اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرے گا. اور ہمارے اندر مزاج کے اندر گرمی ہوتی ہے، فوراً کسی کی بات سن لی کہ بھئی یہ تو میرے ساتھ ایسے ہم چار افراد بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، آگے پیچھے گھومتے بھی ہیں، لیکن میرا چار افراد میں سے کیوں میرا کوئی بندہ یہ مخالف ہے؟ میں تو اس کا بڑا خیر خواہ ہوں. فوراً اس سے پوچھے گا نہیں بلکہ اس کے اوپر حملہ کرے گا، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گناہگار، کوئی بھی بندہ کوئی خبر لے کر آ جائے، پہلے اس کی وضاحت کر لو، پہلے اس کی تحقیق کر لو. یہ نہ ہو کہ تم تحقیق کیے بغیر اس بندے کے اوپر مسلط ہو جاؤ، اس قوم پر مسلط ہو جاؤ جس کے بارے میں یہ فاسق تمہیں خبر لا کر دے رہے، اس کے بعد جب تم یہ کام کر بیٹھو الٹا سیدھا کام ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ پشیمان ہو جاؤ گے. پشیمان ہونے سے پہلے، شرمندگی اٹھانے سے پہلے، کسی کے سامنے سر جھکانے سے پہلے بندہ تحقیق کر لے. جب تحقیق کرے گا تو حقیقت میں خود بخود وہ پروپیگنڈا ہو، کوئی بھی آپ کے خلاف کوئی بغاوت ہو، ختم ہوتی چلی جائے گی. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے اندر پتہ کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے. دینی مسئلہ ہو، دنیاوی مسئلہ ہو، کاروباری مسئلہ ہو، کوئی بھی ہو، بغیر تحقیق کے فوراً حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی برائی ہے ہمارے اندر. اور آپ کو پتہ ہے اچھا خدا کی قسم ایسے ایسے مسائل اس میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دو بھائی کو آپس میں لڑوا دیا جاتا ہے، باپ بیٹے کو لڑوا دیا جاتا ہے. ایسا ایک واقعہ تھا کسی ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا. کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بتاتے چلوں. باپ بیٹے کا مسئلہ تھا. بہت ماشاءاللہ باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں انتہا درجے کی، اور اسی طریقے سے بیٹا بھی. لیکن کسی باپ کے دوست نے اکسا دیا باپ کو اپنے بیٹے کے حوالے سے، بیٹے کے خلاف. بھئی آپ کا بیٹا تو ایسے ایسے اتنا پیسہ کماتا ہے لیکن آپ کو تو بہت کم دیتا ہے، تو زیادتی کرتا ہے. باپ نے بھی کہا ٹھیک ہے یار، حالات تو میرے حقیقت میں خراب ہیں اور مجھے زیادہ دینا چاہیے، لیکن مجھ سے زیادتی کر رہا ہے میرا بیٹا ہی. بغیر تحقیق کے، بغیر کسی وضاحت سے اس بیٹے کے سامنے اس کا گربان پکڑ لیا، اس کو مارنے کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے اس کو کہا کہ تم یہاں سے یہ چلے جاؤ. وہ بتانے لگا، پھر صفائی پیش کرنے لگا، ایسے سے میرے پاس اتنی آمدنی ہے ہی نہیں، جتنی ہے میں اتنی آپ کو دے دیتا ہوں.
پھر لڑائی جھگڑا کر کے یہاں تک کہ اس کو مارا، اسی طریقے سے سب کے سامنے ذلیل کیا، اور لوگوں کے سامنے اس کے حوالے سے بغاوتیں کرنے لگے، خود باپ اپنے بیٹے کے حوالے سے تو بھگا دیا گھر سے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد 1-2-4 مہینے کے بعد یہ بات، ظاہر سی بات ہے باپ پھر باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خون ہے، ظاہر سی بات ہے، جوش مارتا ہے، محبت دوبارہ اجاگر ہوئی، تو پھر باپ نے تحقیق کی، بیٹے کو ایک دم سے بیٹا خود بخود اپنے باپ کے پاس چلے گیا، یا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے مارا، شاید اتنی حقیقت میں اگر حقیقت آپ پوچھو تو مجھ سے وضاحت لے لو، آپ جو بھی میرے معاملات ہیں ان کو چیک کر لو۔ باپ نے پوری تحقیق کی تو باپ کو بعد میں بڑی پشیمانی ہونی پڑی، پریشان ہو گئے باپ، انہوں نے کہا یار حقیقت میں آپ تو میرے مخلص بیٹے ہو، جس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا وہ سب سے بڑا غدار ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ قرآن کی آیت سامنے آئی، حقیقت میں ان کو ہم نے سمجھایا، دیکھو یہ قرآن عظیم نے ایسے ہی نہیں فرمایا، جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ فاسق کا ہے، اللہ کریم نے اس کو جو درمیان کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی کروانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بندہ باغی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، ایسا بندہ جب کوئی معاملہ لے کر آئے اس کی پہلے تحقیق کر لو، وضاحت کر لو، ایسے سامنے والے سے پوچھ لو بھائی ایسا مسئلہ ہے بھی یا نہیں، اندازہ لگاؤ باپ بیٹے کو لڑوا سکتے ہیں تو حقیقت میں جو دو مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور دوست یار ہیں ان کو کیسے لڑوانا آسان ہوگا، بہت آسان ہے۔ اس لیے میرا عزیز جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو کوئی بھی بات کی تحقیق کر لینی چاہیے، اس لیے انشاءاللہ اگر ہم اپنے ہر ایک بات کی تحقیق کریں گے، کوئی بھی پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوگا، کوئی بھی بغاوت کرنے والا ہوگا تو سب سے پہلے ہم تحقیق کر لیں، جس کے بارے میں کہی جا رہی اسی سے پوچھیں۔ ہمارے استاد محترم اکثر یہ الفاظ کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی جس کے بارے میں، جس کے عقائد کے بارے میں، جس کے مسائل کے بارے میں کسی کو پریشانی ہوتی ہے، وہ بندہ اگر زندہ ہے، حیات ہے، تو پوچھو اس سے ڈائریکٹ جا کے، اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے اتباع کرنے والوں سے پوچھو، ایسے مت کرو گے آپ نے نئی تحقیق کی ہے اور اس کو برا بھلا کہہ رہے، کوئی بھی ہو کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو، اس لیے میرا عزیز تحقیق کر لینی چاہیے۔ مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے تیسری چیز یہ بتائی، یہ پروپیگنڈے کا تعاقب بھی ہوگا فتنے کے زمانے کے اندر، تو کس سے ہوگا؟ تحقیق کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ چوتھی جو چیز بتلائی اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا اس کے حوالے پروپیگنڈے کس طرح ہوگا، کیسے فتنے کا زمانہ ہوگا، ایسا فتنے کا زمانہ ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ بھئی ایسے ایسے ان قریب تم ایسے فتنوں کو دیکھو گے، ایسے آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے کہ جو بیٹھنے والا شخص ہوگا نا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ فرمائے کہ اس زمانے کے اندر جتنا ہو سکے گا فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، جو بھی فتنہ آ رہا ہو اپنے آپ کا تعاقب کرنا، تحقیق کر کر آپ کے خلاف بڑی بغاوت ہوں گی، بڑی خلاف ورزی کی جائیں گی آپ کے خلاف۔ اور اسی طریقے سے چوتھی جو چیز انہوں نے بتلائی حضرت بنوری رحمہ اللہ نے خطوط کے ذریعے سے ان حضرات کو، وہ بھی بڑی فرمائے کہ قابل توجہ ہے، یعنی توجہ کی ضرورت اس چیز کے اندر، اکرام مسلم اور احترام مسلم، اپنے ہاتھ سے اکرام مسلم اور احترام مسلم کو بالکل بھی چھوٹنے نہ پائیں گے۔ آپس میں اختلافات ہو جاتے دنیاوی حوالے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، وہ کم از کم کلمے سے تو نہیں گیا نا بندہ، وہ اللہ کے رسول کی اتباع سے تو نہیں گیا، اللہ کے رسول کی امتی تو ہے، اختلاف ہزار صحیح لیکن مسلمان تو ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کی بے احترامی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بے احترامی تو دور کی بات ہے، بے احترامی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اس کے خلاف بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں، برا بھلا کہنے لگ جائے، کسی سے ہماری 2 4 5 منٹ کی بدتمیزی ہے، اسی طریقے سے کوئی معاملات خراب ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی وجہ سے، فرمایا کہ اس کے خلاف لوگوں کو اکسانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے، بہت برا ہے، سب کے سامنے اس کی غیبتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اکرام مسلم اور احترام جو مسلم ہے اس کو ملحوظ رکھیں، سامنے رکھیں۔ اس کے بارے میں حضرت مشکات شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے، یعنی 3 افراد ایسے ہیں جن حضرات نے، جن لوگوں نے ان 3 اشخاص کی، 3 افراد کی، 3 لوگوں کی تعظیم کی، اس نے یوں سمجھو کہ اللہ کی تعظیم کی، یعنی 3 افراد ایسے ہیں
کہ ان 3 افراد میں سے کسی کی بھی کسی نے تعظیم کی، ان کو عظمت جانا، بڑا جانا، ان کو عزت دی، ان کی تعظیم کی، یوں سمجھو کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کی، وہ کون ہے 3؟ فرمایا کہ سب سے پہلا کون ہے؟ بوڑھا مسلمان، بوڑھا مسلمان جس کی سفید داڑھی ہو، اس سفید داڑھی سے اللہ رب العالمین کو بھی حیا آتی ہے۔ تو سفید داڑھی جس کے چہرے پر ہو، فرمایا کہ اور اسی طریقے سے بوڑھا ہو جس نے ایمان کے ساتھ 60-70 سال زندگی گزار لی ہے، جو دادا بن گیا ہے، نانا بن گیا ہے، فرمایا اس کی تعظیم بھی مسلمان کے ذمے ہے۔ جو بندہ اس کی تعظیم کرے گا، حقیقت میں یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، جس شخص کی تعظیم کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو بالکل نوجوان بنا کر گھمائے اور اسی طرح پھرائے، داڑھی کو بالکل ختم کر کے، مونچھوں کو ختم کر کے ایسا گھومے اور اس لباس کے اندر ملبوس ہو کہ نظر نہیں آتا کہ بوڑھا ہے یہ۔ جب اللہ اتنی حیا کر رہے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ جس شخص کی حیا کی جا رہی، جس کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کو کتنی اللہ رب العالمین کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی وہ کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز و خدا کی قسم، نوجوان ہو تب، بوڑھے ہو چکے ہیں تب، ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے ہیں تب، ان تمام سے گزارش ہے کہ سنت رسول کو اپنے چہرے پہ سجاؤ۔ اللہ کی قسم، اس سنت رسول کو سجاؤ گے نا تو اللہ رب العالمین کے حبیب کل حوض کوثر پہ جب کھڑے ہوئے ہوں گے نا تو اپنے ہاتھ سے جب جام ہمیں پلائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ لیکن جس کے چہرے پر یہ داڑھی نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیں گے، اس کو جام تو دور کی بات ہے پلانا، چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے اس کو۔ اس لیے میرا عزیزو، دیکھو مرنا ہر کسی کو ہے اور جانا ہر کسی کو ہے، تو اس لیے میرا عزیزو، جو بھی ہمارے دوست یار کوئی بھی ہو، چاہے نوجوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، بوڑھا ہو، اپنے چہروں کو پر اس داڑھی کو سجاؤ۔ اس کی بڑی وہ ہے، بہت زیادہ، اس کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی کوئی نشست کے اندر بتائیں گے داڑھی کے کیا فضائل ہیں، کیا اس کے فائدے ہیں، کیا کیا اللہ رب العالمین نے اس کی برکات رکھی ہیں۔ آخری جو حضرت بنوری رحمہ اللہ نے بات ان کو بتائی اور وصیت کی ان کو اور نصیحت کی، اور اسی طریقے سے خط کے اندر جواب لکھا، وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ استخارہ کرنا، استخارہ کرنا۔ ظاہری بات ہے، آدمی فتنوں کے دور کے اندر آ جائے، پریشانی کے عالم میں ہو تو آدمی کا دل نہیں کرتا کسی سے مشورہ کروں، سمجھتا ہے یار ہر ایک بندہ شاید اپنی خود غرضی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی میرے ساتھ ہمدرد نہیں ہے، آدمی پریشان سے ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس زمانے کے اندر بھی کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کا اہتمام کرنا چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ اور استخارہ کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھے استخارہ کی نیت سے، اس کے بعد کیا کرے؟ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اور استخارہ کی ایک دعا ہے، 4-5 سطروں کی دعا ہے، 4-5 لائنوں کی دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ہم دنیا کے سارے کام سیکھنے کو تو ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن استخارہ کے 3-4 جو سطروں کی دعا ہے اس کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کو سیکھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ خیر کو طلب کرنا۔ جب استخارہ اب اللہ رب العالمین کے سامنے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا، اور فتنوں کا تعاقب ہوگا، آزمائشوں سے اللہ رب العالمین بچا لیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما خاب من استخارہ، کہ جو بندہ استخارہ کرتا ہے نا وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ استخارہ کا مطلب انشاءاللہ اگلی نشست میں بتائیں گے کیا ہے، کیا نہیں، اس کے فائدے ہیں، کیونکہ لمبی چوڑی ہے کہ بہت لمبا موضوع ہے اور لمبی تفصیل ہے اس کے اندر۔ اس طرح سمجھو کہ استخارہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اگر استخارہ کر کے کام شروع کر دیتا ہے، اگر اللہ نہ کرے اس میں اگر آپ کو نظر آئے کہ بھئی آپ پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ اس پریشانی میں بھی خیر ڈال دیں گے۔ اس لیے بھئی استخارہ کر کے اپنے کام شروع کرنے چاہیے۔ تو بھئی دوبارہ سے آپ کے سامنے خلاصہ کریں، وہ 5 چیزیں بتانے لگا ہوں۔ کون سی 5 چیزیں؟ بنوری رحمہ اللہ نے خطوط کے جواب میں لکھی۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی بھائی؟ کیا تھی بھائی؟ ہاں، سب سے پہلی بھائی یہ ہے کہ ہر کام کے اندر مشورہ کرنا، ہر کام کے اندر مشورہ کرنا۔ دوسری جو چیز بتائی ہے بنوری رحمہ اللہ نے، مزاج میں اعتدال پسندی کو لے کر آنا، اعتدال پسندی۔ تیسرا یہ کہ پروپیگنڈے آئیں گے، بہت سارے پروپیگنڈے آپ کے خلاف ہوں گے، اس کی تحقیق کر لینا پہلے،
چوتھی چیز جو بتائی اکرام مسلم اور احترام مسلم. پانچویں چیز فرمایا کہ استخارہ کرنا. انشاءاللہ ان 5 چیزوں کا اگر میں اور آپ اہتمام کریں گے تو آج آپ اندازہ لگائیں ہمارا ملک کتنے بڑے فتنوں کا سامنا کر رہا ہے, کتنی آزمائش میرے اور آپ کے سامنے ہے. اللہ کی قسم بس کیا بتائیں کہ عجیب عجیب معاملات ہو رہے ہیں. کیسے کیسے آپ نے دیکھا قانون پیش کیے جا رہے ہیں, اس کے بعد پاس بھی کروا لیے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے جو بل پیش کیا گیا اس کو پاس بھی کر لیا گیا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں اور استغفار کی برکات ہیں. اللہ تعالی ہم پر عذاب کو مسلط نہیں کر رہے. خدا کی قسم وہ ساری حرکتیں پائی جا رہی ہمارے اندر جو اور قوموں ایک حرکت کی وجہ سے اللہ عذاب نازل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. اے محمد جب تک تم اس دنیا کے اندر ہو, جب تک تم ان لوگوں کے درمیان میں ہو, تمہیں عذاب نہیں دوں گا. اور آگے فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نہیں دوں گا. آج کچھ لوگوں کے استغفار پائے جا رہے ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا, ورنہ حقیقت میں ہماری وہ حرکتیں ہو چکی ہیں, وہ ہمارے کام افعال ہو چکے ہیں, ہم پر عذاب اللہ رب العالمین کا نازل ہونا چاہیے. ایک مرد سے ہی اللہ معاف کرے زنا کرنے والا ہوگا نا, وہ لواطت کرنے والا ہوگا, غلام بازی, جب اس ٹرانسجینڈر کا یہ بل کو سامنے رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان آزمائشوں اور فتنوں کے زمانے کے اندر ہمیں جو مسنون اعمال ہیں, جو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, جو ہمارے علماء کرام ان کی طرف نسبت کر کے ہماری ساری چیزیں بتا کے چلے گئے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.